الف لیلہ کی کہانی جادو سا فسانہ ہر بات میں سچائی نکی کا تھا زمانہ ایک لڑکی ہوشیار عقل میں پیش مارتے سے وہ یوں سنائے دل چھولے بار بار باتیں علی بابا کی جادو جیسی راتیں دی ملائک سے حکمت کی ہیں سوغاتیں الف لیلہ الف لیلہ الف لیلہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ تھا جو اپنی عقل، دانش مندی اور مضبوط حکمرانی کے لیے مشہور تھا۔ اس کے دربار میں ایک وزیر تھا جو نہایت ذہین اور حکیمانہ باتیں کیا کرتا تھا۔ وہ وزیر ہمیشہ ایک جملہ دہرایا کرتا تھا، اللہ جو کرتا ہے بہتری کے لیے کرتا ہے۔ بادشاہ اس جملے کو اکثر سن کر مسکراتا تھا، لیکن وہ کبھی بھی اس کی گہرائی کو پوری طرح نہیں سمجھ پایا۔ ایک دن بادشاہ نے شکار پر جانے کی تیاری کی۔ محل میں شکار کی تیاری زور و شور سے جاری تھی۔ خدام گھوڑے تیار کر رہے تھے اور جنگل میں بادشاہ کے لیے خاص راستہ بنایا جا رہا تھا۔ اسی دوران بادشاہ اپنی تلوار کو آزمانے لگا تو اچانک تلوار کی دھار اس کی انگلی پر لگ گئی اور خون بہنے لگا۔ بادشاہ تکلیف سے کڑا اٹھا اور قریب کھڑے وزیر کو دیکھا تو وزیر نے حسب عادت پرسکون لہجے میں کہا، اللہ جو کرتا ہے بہتری کے لیے کرتا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کو غصہ آ گیا اور وہ بولا، میری انگلی زخمی ہو گئی ہے اور تم کہتے ہو کہ اس میں بھی بہتری ہے؟ تمہاری یہ بات سن کے میں تنگ آ چکا ہوں۔ اس کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے وزیر کو قید خانے میں ڈالنے کا حکم دے دیا اور پھر شکار کے لیے روانہ ہو گیا۔ بادشاہ اور اس کے ساتھی گنے جنگل میں شکار کی تلاش میں آگے بڑھنے لگے۔ درختوں کے جھنڈ، جنگلی جانوروں کی آوازیں اور دور تک پھیلا ہوا خاموش جنگل ایک عجیب سا منظر پیش کر رہا تھا۔ اچانک کچھ جنگلی لوگ نمودار ہوئے اور بادشاہ کے ساتھی پہ حملہ کر دیا۔ وہ لوگ نہایت خطرناک تھے اور انسانی قربانی دینے کے لیے مشہور تھے۔ انہوں نے بادشاہ کو قیدی بنا لیا اور اپنے دیوتا کے سامنے قربانی کے لیے تیاری کرنے لگے۔ اس انسان کو قربان کرو، ہمارے دیوتا خوش ہوں گے۔ جب قربانی کے عمل کی تیاری ہو رہی تھی تو ایک جنگلی شخص کی نظر بادشاہ کی زخمی انگلی پر پڑ گئی۔ وہ فوراً رک گیا اور اپنی قوم کے بڑے کو بلایا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ کسی بھی زخمی یا ناقص انسان کو قربانی کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ بادشاہ کی زخمی انگلی ان کے عقیدے کے خلاف تھی۔ اسے چھوڑ دو، یہ قربانی کے قابل نہیں۔ انہوں نے بادشاہ کو آزاد کر دیا اور کہا، تمہاری قربانی قبول نہیں ہوگی کیونکہ تم زخمی ہو۔ آزاد ہونے کے بعد بادشاہ نے سکون کا سانس لیا اور فوراً محل واپس جانے کا ارادہ کیا۔ راستے پر وہ اپنے وزیر کی باتوں کے بارے میں سوچنے لگا۔ محل پہنچتے ہی وہ سیدھا قید خانے میں گیا اور وزیر کو آزاد کر دیا۔ بادشاہ نے وزیر کو سارا واقعہ سنایا اور کہا، تم ہمیشہ کہتے تھے کہ اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے۔ میری زخمی انگلی تو واقعی میرے لیے بہتری کا سبب بن گئی، لیکن تمہیں قید میں ڈالنا کیسے بہتر تھا؟ وزیر مسکرایا اور نہایت اطمینان سے جواب دیا، بادشاہ سلامت، اگر آپ نے مجھے قید نہ کیا ہوتا اور میں آپ کے ساتھ شکار پر آتا تو جنگلی لوگ قربانی کے لیے مجھے پکڑ لیتے، کیونکہ میری انگلی صحیح سلامت ہے۔ اس لیے میرا قید ہونا بھی اللہ کی حکمت تھی۔ واقعی اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، چاہے ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اس نے نہ صرف وزیر کی دانشمندی کو تسلیم کیا بلکہ یہ بھی سبق سیکھا کہ اس میں اللہ کی بہتری چھپی ہوئی تھی۔ تو بچوں، ہمیں اس کہانی سے کیا سبق ملا؟ کہ اللہ جو بھی کرتا ہے وہ انسان کے لیے بہتر ہوتا ہے، چاہے وہ ابتدا میں سمجھ میں نہ آئے۔ ہمیں توکل سے کام لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم ملیں گے ایک اگلی کہانی کے ساتھ، اور وہ بھی اپنی دانیوا کے ساتھ۔ الف لیلہ الف لیلہ الف لیلہ